الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم۔ اور یہودی کہتے ہیں کہ نصارہ حق پر نہیں ہے، اور نصارہ کہتے ہیں کہ یہودی حق پر نہیں ہے، جبکہ وہ دونوں کتاب کو پڑھتے ہیں۔ اسی طرح وہ جاہل کفار اور مشرکین بھی کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے درمیان قیامت کے دن جس معاملے میں وہ اختلاف کر رہے ہیں فیصلہ فرمائیں گے، اور اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ کے گھر اللہ کی عبادت کرنے سے لوگوں کو منع کرے اور اللہ کے گھر کو ویران کر دے۔ ان کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ نڈر ہو کر اللہ کے گھر میں آئے، ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں بڑا عذاب ہے۔ ناظرین کرام، یہ جو آیت ہے، اس آیت کے تعلق سے دو شان نزول بتائے جاتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ نجران کے کچھ عیسائی کا وفد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آیا، آپ کے پاس یہودی علماء کچھ آئے، اور جب عیسائی اور یہودیوں کا آمنا سامنا ہوا تو دونوں کے درمیان مناظرہ ہوا، بحث و مباحثہ ہوا، اور اس بحث و مباحثے میں یہودی عیسائی کو اور عیسائی یہودی کو برا بھلا کہنے لگے، حتیٰ کہ یہودی عیسائی پر اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان پر جو نازل کی گئی کتاب ہے انجیل، ان کو بھی انہوں نے برا بھلا کہا، اور اسی طرح عیسائیوں نے حضرت موسیٰ اور توریت کو برا بھلا کہا۔ اس وقت یہ آیت نازل ہوئی ہے، اور بعض مفسرین نے کہا ہے کہ یہودی چونکہ پچھم منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، ان کا کعبہ اور قبلہ ادھر ہے، اور عیسائیوں کا کعبہ اور قبلہ پورب ہے، تو عیسائیوں نے یہودیوں کے قبلے کو برا کہا اور یہودیوں نے عیسائیوں کے قبلے کو برا کہا۔ چنانچہ اس تعلق سے یہ آیت نازل ہوئی کہ عیسائی یہودی کو اور یہودی عیسائی کو برا بھلا کہتے ہیں، ان کی کتابوں کو اور ان کے انبیاء کو برا بھلا کہتے ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ دونوں آسمانی مذہب کے ماننے والے اور آسمانی کتاب پر عمل کرنے والے اور ماننے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں کہ جو جاہل کفار اور مشرکین ہیں، ان کے دیکھا دیکھی انہوں نے بھی اوروں کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ جو کفار مکہ اور مشرکین تھے، انہوں نے یہود و نصارہ اور مسلمانوں کو بھی برا بھلا کہا، اسی لیے مشرکین مکہ اور کفار مکہ نے حضور کو اور صحابہ کو برا بھلا کہا اور انتھک اس کام کو، اس دین کو پھیلنے سے روکا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کہ یہ لوگ جو آپس میں جو اختلاف کر رہے ہیں، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں فیصلہ فرمائیں گے کہ آخر سچ اور حق کیا ہے اور سچ اور حق پر کون تھے۔ اگلی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کے گھر میں عبادت کرنے سے جو شخص روکتا ہے، اس سے بڑا ظالم اس دنیا میں کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ اس تعلق سے سب سے پہلی شان نزول تو یہ ہے کہ جو روم کے عیسائی تھے، انہوں نے بنی اسرائیل پر فوج کشی کی، بیت المقدس کو ویران کیا، خنزیر کو وہاں ذبح کیا، اور جو توریت کتاب ہے اس کو بھی وہاں جلایا، اور اس کے علاوہ بنی اسرائیل کے کئی افراد کو انہوں نے قتل کیا، بیت المقدس جو اللہ کا گھر ہے انہیں روندا، اور اس طرح سے ذلیل کیا
یہودیوں کو عیسائیوں نے اسی تعلق سے اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی ہے۔ اور دوسری شان نزول کے تعلق سے مفسرین نے لکھا ہے کہ ہجرت سے پہلے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ میں عبادت کرنے کا ارادہ کیا تو ان کفار مکہ اور مشرکین نے منع کر دیا، اور ہجرت کے بعد جب اللہ کے نبی اپنے صحابہ کے ساتھ عمرہ کرنے کے لیے سن 6 ہجری میں تشریف لا رہے تھے تو ان کفار مکہ اور مشرکین مکہ نے حدیبیہ نامی جگہ پر روکا تھا، اور اس موقع پر صلح حدیبیہ نامی ایک صلح بڑی مشہور ہے جو حضور کے درمیان اور کفار مکہ کے درمیان میں ہوئی تھی، اسی تعلق سے یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جو شخص اللہ کے گھر میں عبادت کرنے سے روکتا ہے اس سے بڑا ظالم نہیں ہو سکتا ہے، اور اسے ویران کرنے کی جو کوشش کرتا ہے اس سے بڑا ظالم نہیں ہو سکتا ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوئی کہ مسجد کی بنیادی شرطوں میں اذن عام کا ہونا ضروری ہے۔ وہ مسجد ہی نہیں ہے کہ جس میں اذن عام نہ ہو، مسجد وہ ہے جس میں ہر ایک مسلمان کو نماز پڑھنے کی اجازت ہو۔ اگر کسی مسلمان کو چاہے وہ کسی فرقے یا مسلک سے تعلق رکھتا ہو، اگر اسے روکا جائے مسجد میں عبادت کرنے سے تو وہ مسجد ہی نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ جو اللہ کے گھر میں عبادت کرنے سے روکتے ہیں، یہ بالکل ان کے لیے یہ بات مناسب نہیں ہے کہ اللہ کے گھر میں وہ نڈر آتے ہیں۔ اللہ کے گھر میں آنے کے بعد انہیں خوف آنا چاہیے، اللہ کا ڈر آنا چاہیے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں دنیا میں بھی ان کے لیے عذاب اور رسوائی ہے، اور آخرت میں جو اللہ کی طرف سے عذاب ملے گا وہ تو ہے ہی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سبوں کو مسجد آباد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ